ناظرین، پچھلے 2 ہفتوں سے سعودی عربیہ میں ہونے والی بارشوں نے عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ 1 ہفتے سے مدینہ منورہ میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور مکہ المکرمہ میں بھی بڑے بڑے خوفناک منظر بھی دیکھنے میں آئے۔ بارش تو رحمت کا باعث بنتی ہے، لیکن ناظرین، یہی بارش جب بہت زیادہ ہو جائے تو سیلابی صورتحال اختیار کر لیتی ہے اور زحمت ہی نہیں، عذاب بھی بن جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو عذاب تھا وہ بارش ہی کا سیلاب تھا۔ یہی بارشیں اب سعودی عربیہ میں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ اسی سال کے ہی بلکہ شروع میں دبئی میں اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں کہ 10 دن تک زندگی مفلوج ہو گئی۔ یہ رات کو ہونے والی بارش ہے ناظرین، جو 2 سپتمبر رات کو جدہ سعودی عربیہ میں ہوئی ہے۔ یہ شارع فلسطین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ موبائل کی مارکیٹ ہے اور بہت ہی بڑی روڈ ہے یہاں پر، جو کہ سیدھی جاتی ہے فوارہ تک، جو کہ جدہ کا لینڈ مارک ہے، بہت بڑا ایک فوارہ ہے۔ یہ شارع دیکھیے تو اس وقت پانی سے بھری ہوئی ہے اور یہاں پر آدھی گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہ ابھی شروع کے مناظر ہیں، اس کے بعد تو پانی اور زیادہ پھیل گیا اور یہ دیکھیے کس قدر پانی ہو گیا کہ پانی بھی کھڑا ہے، چل بھی نہیں رہا۔ یہ کتنے عرصے تک پانی کھڑا رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا، ہفتوں بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے کہ جدہ شہر میں نکاسی کا کوئی خاص انتظام ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ کھڑے ہو کے صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کب پانی ختم ہو اور وہ اپنے گھروں کو جائیں۔ سڑکوں پر انتظار کرتے رہے اور جس طریقے سے بھی ہو سکا ان سے اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کر وہ گھروں کو پہنچے۔ یہ سوق البوادی ہے۔ سوق البوادی بڑا ایک مشہور علاقہ ہے جو کہ شارع 60 پہ ہے، اور شارع 60 پر ہی یہ بن داؤد سپر مارکیٹ ہے۔ بن داؤد کی بھی مارکیٹ کو دیکھ لیجئے، یہ شارع 60 پر یہ میجر مارکیٹ ہے اور بہت بڑی روڈ ہے۔ 60 سے مراد ہوتا ہے کہ 60 فٹ تک یہ چوڑی روڈ ہے، بہت بڑی روڈ میں آتی ہے، ہائی وے سے بھی بڑی، جو کہ سڑک سے بھری ہوئی ہے اور ایک طرف سے دوسری طرف تک جانا بھی مشکل ہے، ناممکن ہے بلکہ۔ تو بن داؤد کو دیکھ لیجئے، یہاں پر لوگ کھڑے ہیں اور یہ دیکھیے سائن بورڈ سارے گر گئے گاڑیوں کے اوپر، یہ لکھا ہوا ہے شوف امطار الجدہ، یعنی جدہ کی بارش کا ذرا نظارہ تو دیکھو۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے بہت ساری گاڑیاں گزر رہی ہیں اور بچے ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ تو لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے، لیکن جو آندھیاں چلی ہیں جدہ میں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اولے نہیں برسے ہوئے، یہ سڑک پر گرے ہوئے شیشے کے ٹکڑے ہیں، جو کہ دکانوں کے دیواریں بنی ہوئی تھی شیشوں کی، وہ سارے ٹوٹ کے گرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے ذرا، اتنی زور سے مطلب آندھی آئی اور سائن بورڈ آ کے ٹکراتے رہے ان شیشے کی دیواروں سے اور شیشے گرتے رہے۔ کیا آپ نے کبھی اتنی زیادہ ہیوی دیکھی بارش اور اتنی زیادہ آندھیاں؟ یہ انہی دنوں سعودی عربیہ میں آ رہی ہیں۔ لوگ بھی پریشان ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن صرف پریشان ہونے تک کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے معاملہ کیا ہے اور آخر وجہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے ہے یہ جو نسیم کا علاقہ ہے، غرق من الامطار جدہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بارش نے اس علاقے کو ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیے کس قدر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ نہریں بہہ رہی ہیں، یہ سڑکیں نہیں ہیں۔ اور یہ جناب آپ منظر دیکھیں تو یہ منظر آج کل آپ کو عرب ممالک میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ کے منظر بھی دیکھیے، جب آندھی چلی تو کس طریقے سے لوگ بھاگ کے آئے اور انہوں نے قریبی بلڈنگوں میں پناہ لی۔ یہاں تک بھی نہیں تھا کہ وہ آسانی سے پہنچ سکتے، آندھی ان کو چلنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اور جو بجلیاں چمکتی ہیں، ایسی زور کی گرج ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہی قیامت کا دن ہے۔ اتنی خطرناک بجلی جدہ، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں گرجتی اور چمکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ عام مسئلہ نہیں ہے۔ آخر یہ کب سے ہونا شروع ہوا ہے؟ اگر آپ یہ غور کریں، یہ تب سے ہونا شروع ہوا ہے ناظرین جب سے سعودی عربیہ نے اسلام کو ذرا پش چھوڑ کر میوزک، ڈانس اور یہ کنسرٹس وغیرہ اوپن کرنے شروع کر دیے، تو تب سے یہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور
ابھی بھی یہ منظر دیکھ لیجیے، امطار جدہ الان 2 ستمبر 2420، یعنی کہ 2 ستمبر 2024 کے یہ مناظر رات کے دیکھ لیجیے، ہائی ویز کے، جدہ کے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں ڈوبی ہوئی، وہ علاقے جہاں پر سالوں سال بارش نہیں ہوتی تھی، اب آئے دن بارش ہوتی ہے، اور جو بھی بارش ہوتی ہے وہ سیلابی۔ یہاں مکہ المکرمہ میں حرم شریف کے مناظر دیکھ لیجئے، شدید بارش تیز میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور بارش تھم جائے تو یہ اپنے گھروں کو بھی جائیں۔ یہاں کے مناظر بھی دیکھ لیجئے، یہ پھر سے جدہ کے مناظر ہیں۔ ہم آپ کو مکس جدہ اور مکہ کے مناظر دکھا رہے ہیں، ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ منورہ کے مناظر دکھائیں گے، آپ کی آنکھوں کو یقین نہیں آئے گا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ یہ سب وے ہے، یہ ڈوبی ہوئی ہے، اور بجلیوں کی کڑک ذرا آپ دیکھیے ناظرین، آپ حیران ہو جائیں گے کیسی بجلیاں چمک رہی ہیں، کس قسم کی ہیں یہ دیکھیے، ایسے لگتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے آسمان کو، کیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ ذرا دور سے دیکھیں یہاں پر تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے اور آگ برسنے کو تیار ہے بادلوں میں۔ اتنی چمک کسی اور ملک میں تو اتنی نظر نہیں آتی ہے، اور ایسے ہی ان کی آواز ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے جو یہ مکہ ٹاور کی بلڈنگ ہے، اگر آپ یہ دیکھیے تو اس پہ کیسی بجلی آ کے پڑتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک آگ کی لائن بنی ہوئی ہے، جو کہ آپ یہاں پر سیریسلی دیکھ سکتے ہیں۔ آسمان میں اس طرح کے مناظر عام نہیں ہوتے ناظرین، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آخرکار یہ ایسے کیا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہو گئی ہے کہ اتنی زیادہ بارشیں، اور وہ بھی صحرا میں۔ لیکن ناظرین ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک میں موجود ہے کہ قیامت سے پہلے یہ علاقے سارے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، گرین ہو جائیں گے۔ اور گرین کب ہوں گے؟ جب بارشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ جب بارشیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اسی ریت میں گھاس اگے گی، اور گھاس اگنے سے ہی یہ گرین ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے تو سچ ہونا ہی ہے ناظرین۔ یہ سارے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر خوفناک مناظر ہیں ناظرین، اتنے زیادہ کہ لگتا ہے کہ آسمان راتوں کو روشن ہو گیا ہے۔ تو یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جدہ کے آسمان سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتھر برس رہے ہوں۔ یہ دیکھیے چھتوں سے گر کے جو کھڑکیاں ہیں وہ گر رہی ہیں، شیشے گر رہے ہیں سڑکوں پہ، اڑ کے چھتوں کے اوپر پڑی ہوئی چیزیں جو ہے وہ گاڑیوں کے اوپر گرتی ہیں اور اتنی تباہی مچاتی ہیں۔ یہی مناظر آپ کو مکہ المکرمہ میں بھی دیکھنے میں آئے، مدینہ منورہ میں بھی دیکھنے میں آئے، جب ایسے بجلیاں گری، ایسے چیزیں جو ہے وہ عمارتوں سے گری، گاڑیوں پہ گری۔ یہ دیکھیے شیشے کیسے گرے اس عمارت سے، یہ لگے ہوئے شیشے گرے ہیں جی ناظرین۔ یہ دیکھیے ذرا کیا کیا چیزیں گری ہوئی ہیں۔ جو بھی بندہ یہاں بیٹھا ہو جس پہ یہ چیزیں گریں، کیا وہ بچ سکتا ہے؟ وہ بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی کل کے ہی مناظر ہیں، رات کے مناظر ہیں یہ بھی، اور جب کہ حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 7 دن تک ایسی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ 7 دن سے بارشوں سے مراد ہے کہ روزانہ ایسی تباہی۔ تو ناظرین بڑے ہی خطرناک مناظر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچائے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنا رحم کرے، ان سارے علاقوں سے بچائے۔ اور یہ دیکھیے جی کیا کیا چیزیں گر رہی ہیں، یہ ایلومینیم کی چیزیں گر کے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایلومینیم بڑا ہارڈ ہوتی ہے سرفیس، جو کہ گر کے ایسے نیچے آئے ہیں۔ تو کیا کبھی ایسے عام علاقوں میں ہوتا ہے؟ بڑی ہی تیز آندھی، اتنی تیز آندھی کہ انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد جب بارش کے بعد اتنا پانی، یہ دیکھ لیجئے کہ یہ انٹرنیٹ پہ شیئر کی گئی ویڈیوز ہیں جو کہ 2 سپٹمبر کی ہیں، اور کس طریقے سے سڑکیں اور جو درخت گرے۔ آپ درختوں کے گرنے کے مناظر دیکھتے، یہ نہدی سپر فارمیسی ہے، یہ بہت زیادہ جدہ میں اور سعودی عربیہ میں مختلف مقامات پر فارمیسیز کی چین ہے جو آپ نے بیک گراؤنڈ میں دیکھی۔ یہ ساری دکانیں ہیں ڈوبی ہوئی،
ان میں کروڑوں کے مال ہیں ناظرین۔ ظاہر ہے کہ پانی دکانوں کے اندر بھی گیا ہوگا اور پانی کی سطح بہت زیادہ ہے۔ جدہ میں نکاسی آب کا سسٹم تو ہے ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب بھی بارش ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اس بار بھی بارش کافی دنوں کے بعد ہوئی ہے، لیکن جو دنوں کے بعد ہوئی ہے بارش نے اپنا بتا دیا کہ یہ بارش نہیں تھی، یہ بیسیکلی سیلاب ہے۔ یہ حلویات جو ہوتا ہے یہ مٹھائی کی دکانیں ہوتی ہیں، اور مٹھائی کی دکان یہ نرالا سویٹس دیکھ لیجئے وہاں بھی موجود ہے، جو پاکستان کی چینز ہیں وہاں پر، اور کس طریقے سے ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ شارع سبعین ہے۔ شارع سبعین جو ہے یہ پاکستانی اور انڈین کھانوں کے لیے مشہور ہے۔ کیسی ڈوبی ہوئی یہ مناظر دیکھ لیجئے، یہاں پر کس طریقے سے گاڑیاں گر گر کے، اور گلیاں، ندی نالے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے یہ بڑے خوفناک مناظر ہیں۔ یہ جموں 2 سپٹمبر ہے، یہاں پر ایک درخت کو آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، کھجور کا درخت ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، اس پہ بجلی ایسی پڑی ہے، درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں کیونکہ پانی کی سطح بہت زیادہ ہے اور ڈوبنے کا خطرہ ہے، تو لوگ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پانی کے کام ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرکوں کی بھی سطح دیکھ لیجئے پانی کی۔ جزاک اللہ خیر۔ مزید ویڈیو کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔